گرا لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا، دور بدلے گا، دور بدلے گا. ہاتھوں کو لہرا کر دور بدلے گا، دور بدلے گا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا. یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ عمران خان بڑی بات تو نہیں کر رہے. آج آپ کا کمشنر کدھر ہے؟ وزیر اعلیٰ کدھر ہے؟ آپ کی فوج کدھر ہے؟ آئیے آئیے. ماں نے ان بیٹوں کو جڑا ہے جو نبی کی حرمت کے لیے روڈ پہ آ گئے ہیں. مقدمہ برداشت ہے، انشاءاللہ جیل بھی جائیں گے، زخمی بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے انشاءاللہ. سالوں میں مجھے انہوں نے گرفتار کر دیا تھا. میں واپس آیا تو آپ لوگوں نے بہت بڑی محبت دی. میں نے گرفتار کرنے والوں سے کہا کہ مولوی ہوں، امام ہوں، اکیلے آیا ہوں. اگلی بار آؤں گا تو انشاءاللہ مقتدیوں کو ساتھ لاؤں گا انشاءاللہ. میرا درگوش تیار ہے، موت کے لیے تیار ہو، موت پر بیعت تیار ہو. پاکستان کے کونے کونے میں جو بھی نکلا ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ وہابی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ سنی ہے، جو میری نبی کی عزت کے لیے نکلا ہے وہ میرا ہے. میں اس کا ہوں. انشاءاللہ اتحاد بنا کر باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اگر تمہیں فرعون بننے پر فخر حاصل ہے تو مجھے موسیٰ بننے پر فخر حاصل ہے. اگر تمہیں نمرود بننے پر فخر حاصل ہے تو مجھے ابراہیم بننے پر کوئی بات نہیں. اگر تو عتبہ شیبہ بنتا ہے، میں محمد عربی کا بیٹا ہوں. اگر تو یزید بننے کی کوشش کرے گا، میں حسین کا بیٹا ہوں. کل بھی مقابلہ تم نے ہارا تھا، آج بھی مقابلہ اونچی آواز میں کا مقابلہ ہے. یہ انشاءاللہ وہی ہاریں گے، ہم نہیں ہاریں گے. حرمت رسول پر جان دینے والوں ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ. نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے اپنی عزت قربان کرو، اپنے بڑوں کو بتاؤ ہم آپ کی طرح بے غیرت نہیں ہیں. ہم عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں جن کو سولی پہ چڑھایا گیا. ماں نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا جب زندہ تھا بلند تھا، خطیب تھا، آج مر گیا ہے تو بھی بلندی پر ہے. انشاءاللہ سولی پہ چڑھ کے غازی مختار علم الدین بن کے نبی کی عزت بچائیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ، اور اونچی آواز میں، اور اونچی آواز میں. مجھے اپنے جنرل سے بہت زیادہ گلا ہے. جنرل صاحب آپ طاقتور پوزیشن میں ہو، آپ کے مشورے کا بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. صدر صاحب آپ بھی ہو، وزیر اعظم آپ بھی ہو. آپ کی فلائی کا ہے، آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی. بڑے جنرل صاحب عمران کو آپ لائے ہو، یہ بھی آپ کے دوست ہیں. اگر آج کے بعد عمران میری نبی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا تو جس طرح ملک پہ آنچ جائے گی، جنرل سے پوچھا جائے گا، ختم نبوت پر آنچ جائے گی تو ابھی جنرل سے پوچھیں گے انشاءاللہ. اونچی آواز میں انشاءاللہ پوچھیں گے. بھائی ڈی ایم صاحب کے صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ دیکھو یہ چیپیک جا رہا. چائنا والے بنا رہے ہیں، چائنا والے ہمارے پڑوسی ہیں. پڑوس کا زیادہ فرق نہیں ہوتا. میرا پڑوسی کتا کھاتا ہے، میں کتا نہیں کھاتا، میں بکری کھاتا ہوں. کس نے بتا دیا؟ بکری جائز ہے، کتا ناجائز ہے.
منظور؟ اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہوگی تو میں اسٹیج کو چھوڑ دوں گا. آپ کا فیصلہ منظور؟ آپ کا فیصلہ گائے قوما کہتا ہے اس کا پیشاب پیتا ہے. مجھے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عذاب القبر منه. اپنے آپ کو پیشاب سے قطروں سے بچاؤ، قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ میری پاکیزگی صفائی کا معیار ہے. دیکھو بارڈر سے اس طرف وہ لوگ ہیں جو پیشاب پیتے ہیں، بارڈر سے اس طرف وہ لوگ ہیں جو پیشاب کے قطروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. یہ الگ معیار کیا ہے؟ میاں صادق نثار اگر نبی علیہ السلام نہ ہوتے دنیا میں، آج تو بھی روح افزا کی طرح گائے کا پیشاب پیتا. یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ ہم کو آپ کا فیصلہ منظور. اور ان کی آواز میں تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مائی ڈیئر ڈاکٹر نثار، یہ کیا کر دیا؟ ہمارے گھر میں ایک بیوی ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، الگ الگ رشتہ ہوتا ہے، باعث سے رشتہ لایا جاتا ہے، گھر کا رشتہ باعث دیا جاتا ہے. کسی بھائی نے اپنی بہن سے نکاح نہیں کیا، ہر ایک آدمی باعث سے لاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کے کفر ہے. اگر میرا نبی نہ ہوتا تو آپ جب سے بچوں کو وہ بچہ بیٹا بھی ہوتا، بچہ بھی ہوتا. لوگ اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتے میرے نبی کی وجہ سے. بہن نے بیوی نے فرق آ گیا ہے. یہ تم نے کیا فیصلہ کر دیا؟ آپ کو کہتی ہے تمہارا یہ فیصلہ میں منظور. دونوں ہاتھوں کو لگانا ہوگا کہ نہیں؟ ساتھ نعرہ لگاؤ گے، آپ دونوں ہاتھ لگاؤ گے. یہ ایمانی کیفیت کا جذبے کا اظہار ہے. امریکہ کا جو یار ہے، اغیار کا جو یار ہے، نعرہ تکبیر. مجھے مت بتایا جائے قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر تھا یا بے دین تھا. مجھے نہ کہا جائے وہ گستاخ رسول تھا. حالیہ تاریخ کی برکردانی کرتے ہیں. میں نے غازی علم الدین کو دیکھا، میں نے لاجپت کو دیکھا، عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا. مقدمہ چل گیا، یہ وکیل کون ہوگا؟ سارے مسلمانوں نے کہا بیرسٹر افلا محمد علی جناح ہوگا. وکیل کا نام محمد علی جناح، موکل کا نام غازی علم الدین. اگر میرا قائد اعظم محمد علی جناح گستاخ ہوتا، کبھی علم الدین کا کبھی علم الدین کا کیس نہ لیتا. آپ نے فیصلہ کیا قائد اعظم کی روح طرف رکھیے، اس لیے آپ کا فیصلہ آپ نے کیا کر دیا؟ قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر پاکستان ہے. آئیے میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں. علامہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر وہ ہے پاکستان. آپ نے آج اس کا جنازہ نکال دیا. غازی علم الدین کا جنازہ جا رہا ہے. علامہ اقبال تیز تیز آگے بڑھ رہا ہے. کیا بات ہے علامہ؟ میں جا کر غازی علم الدین کے جنازے کو کندھا دینا چاہتا ہوں. آگے جا کر جب غازی علم الدین کو دفنایا جا رہا تو اقبال نے کہا لوگوں مت دفناؤ، روکو. کیوں روک دیا جائے جنازے کو؟ جنازے میں تو جلدی ہوتی ہے. جواب دیا میں تھوڑی دیر کے لیے غازی علم الدین کی قبر میں لیٹنا چاہتا ہوں. علامہ یہ کیا کہہ دیا؟ قبر زندوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں. اقبال نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں قبر زندوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن جب قیامت میں نبی علیہ السلام پوچھیں گے اقبال میری عزت کا سوال تھا، کیا کہتے آیا ہو؟ میں جواب دوں گا
کچھ نہیں کیا. آپ کے ایک عاشق کی قبر میں تھوڑی دیر لیٹ گیا, میری شفاعت ہو جائے گی. میاں طاقت آج اقبال کی روح تڑپ رہی ہے, اس لیے یہ قوم تمہارے فیصلے کو منظور. میں آپ کی عدالت کی توہین کرنا چاہتا ہوں, اکیلے میں نہیں مل کر کرنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں تو فیصل رضا عبدی کو گرفتار کرتا ہے, عدالت کی توہین ہو گئی ہے. میں جانتا ہوں تو نہال ہاشمی کو گرفتار کرتا ہے, عدالت کی توہین ہو گئی ہے. انہوں نے عدالت کی توہین کی ہوگی, الگ میں خاموشی میں آج ہم مجمع کے اندر عدالت کی توہین کرتے ہیں. میں آپ کی عدالت کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا, میں آپ کی عزت کرنا چاہتا تھا, آئین کو ماننا چاہتا تھا, آپ کو جج ماننا چاہتا تھا, لیکن آپ نے رسالت کی توہین کر دی. جب آپ نے رسالت کی توہین کر دی, آپ کے لیے توہین رسالت جائز ہے, ہمارے لیے توہین عدالت بھی جائز ہے. اس لیے آپ کا فیصلہ قبول نہیں, منظور ہے. اونچی آواز میں اور اونچی آواز میں. مائی ڈیئر طاقت نثار, یہ آپ نے کیا کر دیا, عوام کو زخمی کر دیا. آپ کے پاس دو ترازو ہیں, ایک ترازو ناموس رسالت کے کارکنوں کے لیے اور ایک ترازو ناموس رسالت کے مجرموں کے لیے. میرا ترازو جلدی جلدی گھومتا ہے. ہاں, غازی ممتاز کو فوراً پھانسی کر دیا. 29 فروری کو آپ نے اس ترازو کو جلدی لایا. آسیہ کا ترازو نہیں ہلتا, 500 اور اس طرح کے کیس میں, اس میں آپ خاموش ہیں. آپ سے ہمارا گلہ یہ کہ آپ نے امریکہ کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ اب قوم میدان میں آ گئی ہے اور یہ فیصلہ تبدیل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. تیار ہوں انشاءاللہ. اس دن سے ڈرو جب سپریم کورٹ کے نظر آتش کر دیا جائے, اس دن سے ڈرو. ثاقب نثار, اس دن سے ڈرو جب سپریم کورٹ کو نظر آتش کر دیا جائے. اس دن سے ڈرو جب سپریم کورٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. انشاءاللہ آپ کو کال دی جائے گی. اسلام آباد سپریم کورٹ کے گھیراؤ کے لیے جاؤ گے انشاءاللہ, جاؤ گے انشاءاللہ. تیار ہو, تیار ہو. دونوں ہاتھ بلند کرو, دونوں. علماء کرام کا مجمع ہے, تکوینی بات ہے. اگر میرا باپ نہ ہوتا تو آج میں نہ ہوتا, میری ماں نہ ہوتی تو آج میں نہ ہوتا, اگر میرے نانا اور میرے نانی نہ ہوتے تو میری والدہ نہ ہوتی, میری والدہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا, میرا دادا دادی نہ ہوتے میرا باپ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں نہ ہوتا. میاں ثاقب نثار مائی ڈیئر, نبی علیہ السلام نہ ہوتے, دنیا نہ ہوتی, آپ نہ ہوتے, میں نہ ہوتا, تو چیف جسٹس نہ ہوتا. آپ کو نبی علیہ السلام کے صدقے یہ عہدہ ملا ہے. آپ نے میرے نبی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے. انشاءاللہ ہم نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, بدلہ لیا. تم کس عاشق کو مارو گے, ہر گھر سے عاشق نکلے گا. تم کس عاشق کو مارو گے, ہر گھر سے عاشق. اونچی آواز میں, ہر گھر سے عاشق. تم کس عالم کو مارو گے, ہر گھر سے عالم. تم کس مجاہد کو مارو گے, ہر گھر سے مجاہد. تم کس حسین کو مارو گے, ہر گھر سے حسین, ہر گھر سے حسین, ہر گھر سے حسین. تم کس موسیٰ کو مارو گے, ہر گھر سے موسیٰ. تم کس ابراہیم کو مارو گے, ہر گھر سے ابراہیم نکلے گا, ہر گھر سے ابراہیم. ہماری باتوں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم تشدد پر آئے ہیں, نہیں, ہم تشدد پہ نہیں, ہم زخمی ہو گئے ہیں. ہمارے پاس بندوق نہیں ہے, ہمارے پاس گولی نہیں ہے, ہمارے پاس پولیس نہیں ہے, ہمارے پاس فوج نہیں ہے, ہمارے پاس تلوار نہیں ہے, ہمارے پاس پتھر نہیں ہے, ہمارے پاس خنجر نہیں ہے, لیکن ایک سینہ ہے جس میں نبی علیہ السلام کی محبت رچی بچی ہے. ادھر ستم کا ہنر آزمائے, تجھے آزما, ہم جگر آزمائے.
انشاءاللہ آپ کی گولیاں ختم ہو جائیں گی، بندوق ٹوٹ جائیں گے، اس ساتھ سے چیزیں ختم نہیں ہوں گے. تیار ہو؟ تیار ہو؟ اب اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں راستے میں کسی گاڑی کا پکڑ نہیں مارنا، راستے میں پرامن جانا، نبی علیہ السلام سے درود پڑھتے ہوئے جانا، اپنے حکمرانوں پہ نظر رکھنا. تاریخ ختم نہیں ہوئی، تاریخ جاری ہے. میرے قائد نے کہا تھا عمران یہودی ایجنٹ ہے، آج بچہ بچہ کہہ رہا ہے عمران یہودی ایجنٹ ہے. آج میرا قائد للکار رہا ہے، پشاور میں للکار رہا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تاریخ چلے گی، اس وقت تک چلے گی جب ذاکر نثار برطرف نہیں ہوگا، دین جب نہیں ہٹیں گے، آسیہ کو پھانسی نہیں ہوگی، اور عمران کو تختے سے اٹھا کر تختے تاج پر رکھائیں گے. تیار ہو؟ تیار ہو؟ آپ کے اندر میں بہت سارے ابراہیم دیکھ رہا، آپ کے اندر میں بہت سارے حسین دیکھ رہا، آپ کے اندر میں بہت سارے موسیٰ دیکھ رہا. بادل سے صلح نہیں کرنی، اپنا سر کٹانا ہے. یہ دور پھر ابراہیم کی دنس میں ہے. سلم قدرے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کر رہی پابند، بہار ہو خزاں لا الہ الا اللہ. گرچہ گزرے جمعرات کے آستینوں میں، گرچہ گزرے سپریم کورٹ کے آستینوں میں، گرچہ گزرے اسمبلی کے آستینوں میں، گرچہ گزرے حکومت کے آستینوں میں، مل کر بولیے مجھے